یہ جو ذہنی امراض ہیں اس کو لوگ اب بھی کمزوری کا اور شرمندگی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کو افشا نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو ایک شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں؟ صافی صاحب، اویئرنیس کی کمی ہے. دنیا کے طاقتور ترین لیڈرز جو اس وقت دنیا کو بھی چلا رہے ہیں ان کے بھی پرسنل ایڈوائزرز اور پرسنل کوچ ہوں گے. مجھے آج بھی یاد ہے، ہم آج سے 15-20 سال پہلے 2 کتابیں دنیا میں بڑی وائرل تھیں، اویکن دی جائنٹ ود ان اور ان لمیٹڈ پاور. یہ ٹونی رابنس کی دونوں کتابیں تھیں، اور ٹونی رابنس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کے 3 ایسے صدور ہیں جن کا وہ پرسنل ایڈوائزر فار پرسنل ڈیولپمنٹ رہا ہے. یعنی ایک ویلنس، ویل بینگ اور خود کو بہتر بنانا، افیکٹو بنانا، اس حوالے سے دنیا میں جو طاقتور ترین ملک ہے امریکہ، اس کے صدور کے بھی پرسنل ایڈوائزر اور ویلنس کے کوچ رہے ہیں. تو ہمیں کاہے کی شرم جی؟ اگر کوئی ایک عام بندہ ہمیں سن رہا ہے اس وقت تو اس کو کاہے کی شرم؟ اصل میں صافی صاحب یہ ٹیبوز بن چکے ہیں. ہم دل کی بیماری کو مانتے ہیں، ہم گردوں کی بیماری کو مانتے ہیں، ہم پھیپھڑوں کی بیماری کو مانتے ہیں، نیفروٹک کو پرابلم ہے مانتے ہیں، مسلز میں پرابلم آ گیا ہے وہ مانتے ہیں. ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جو ہمارا برین ہے اس کو ہینڈل کرنے کی جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، یعنی اس کی ذرا امپورٹنس کا اندازہ لگائیے کہ آپ کے باڈی کے پارٹس خدا نہ خواستہ کسی کے پیدائشی کم ہیں. یعنی اگر کوئی سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، اور اگر کوئی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، اگر کوئی بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے، اگر کسی کے 2 بازو نہیں ہیں پیدائشی، کسی کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں پیدائشی، اس کے باوجود اگر اس کا برین مکمل ہے تو وہ ایک انسان ہے. اور دنیا میں ہزاروں ایسی کہانی ہیں جن کا برین مکمل ہے، انہوں نے کر کے دکھا دیا، کچھ ایسا کام کر کے دنیا کو دکھا دیا، ثابت کر دیا ہے کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ اتنا کمال کا ایک اللہ نے آپ کو انعام دیا ہے کہ اللہ نے اس کو رکھنے کے لیے کھوپڑی بنائی ہے، جو کہ آپ کے باڈی کا سب سے سیف جگہ، جہاں سے پوری کی پوری آپ کی زندگی اور جسم جو ہے وہ چلتا ہے، وہ اس کھوپڑی کے اندر اس کو رکھ دیا. اب جب آپ دنیا کی ہرارکی دیکھتے ہیں تو وہ ہرارکی یہ ہے کہ اس برین کو ڈیل کرنے کے لیے دنیا میں نمبر 1 جو بندہ ہے وہ بیسیکلی اس کا جو نام ہے وہ نیورو سرجن ہے، جو سرجری کر کے کوئی برین کو چیلنج ہے اس کو حل کر دیتا ہے. نمبر 2 پہ جو آ جاتا ہے وہ نیورو فزیشین ہے. تو آپ کے برین میں کوئی ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، فزیشین جو ہے وہ نیورولوجی کو جانتے ہوئے میڈیسن آپ کو دے دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ سائیکیٹرسٹ دنیا میں آ جاتے ہیں جی. سائیکیٹرسٹ وہ ہیں جو آپ کے موڈ ڈس آرڈرس کو، پرسنالٹی ڈس آرڈر کو، آپ کے برین میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ آپ کے رویے میں تبدیلی آ گئی، سوچنے کے انداز میں تبدیلی آ گئی، میڈیسن لکھ کے دے دیتے ہیں. چوتھے نمبر پہ سائیکالوجسٹ آ جاتا ہے جی. یہ جو سائیکالوجسٹ ہے یہ اپنی کسی ٹیکنیک کے ذریعے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے ذریعے، ہپنوسس کے ذریعے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے ذریعے، کسی بھی ٹیکنیک کے ذریعے آپ اپنی تھراپی کے ذریعے آپ کو ٹھیک کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ دنیا میں بیہیویئر سائنٹسٹ آ جاتے ہیں. یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو بیہیویئرز پہ ریسرچ کرتے ہیں اور اپنی مختلف ٹیکنیکس کے اور ٹولز کے ذریعے لوگوں کے رویوں کو بدلتے ہیں، کیونکہ رویہ اس کا جو سورس ہے وہ برین ہے. 6 نمبر پہ دنیا میں موٹیویشن سپیکرز، تھاٹ لیڈرز اور اوپینین لیڈرز آ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سپیچ، اپنے لکھنے، اپنے بولنے کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر انقلاب لے کے آتے ہیں. آپ کا ہمسایہ ملک جو دشمن ملک بھی ہے ہندوستان، وہاں پہ 5300 ایسے یوٹیوبرز موجود ہیں جن کا منیمم صافی صاحب جو سبسکرائب ہے وہ 1 ملین پلس ہے، اور وہ 3 کام کر رہے ہیں. وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، وہ انسپائر کر رہے ہیں. تو آپ اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ابھی تک یہ اویئرنیس نہیں آئی. اور لاسٹ 7ویں نمبر پہ اسپرچل ہیلرز آ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات میں ایک اتنا وزن ہوتا ہے کہ کسی کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس میں احمد رفیق اختر صاحب ہمارے آ جاتے ہیں، سرفراز شاہ صاحب آ جاتے ہیں، عرفان الحق صاحب آ جاتے ہیں. اس طرح کے بڑے بڑے صوفی نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا ہوا ہے کہ ان کے چند جملے جو ہیں وہ کسی کے لیے شفا کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں اویئرنیس کی شدید کمی ہے، ٹیبوز ہیں، لوگ شرمندگی سمجھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس شرمندگی کو سائڈ پہ رکھ کے ہمیں ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ علاج کی طرف جانا چاہیے. اچھا شاہ صاحب، ایک خواتین سے متعلق اسپیشل سوال ہے، خاص طور پر خواتین سے متعلق، اور وہ یہ کہ اگر ایک حاملہ خاتون وہ ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا شکار ہے تو کیا یہ چیز اس کے بچے کو بھی متاثر کرتی ہے؟
اس میں سر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں کیونکہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں, میرا کم از کم جو پڑھنا, مطالعہ کرنا, جاننا, سیکھنا, سوچنا اللہ نے دیا ہے. تو میری بات کو اگر کوئی ڈاکٹر بھی اور کوئی کہہ لیجئے گائناکالوجسٹ بھی سن رہا ہے, یا برین ڈیولپمنٹ کا کوئی گرو, کوئی سینئر بندہ بھی سن رہا ہے, تو وہ سیکنڈ کرے گا. ایون کہ آپ کے جو کہہ لیجیے بچہ ماں کے پیٹ میں جب بن رہا ہوتا ہے تو برین ڈیولپمنٹ کا ٹائم اور ہاتھوں کے جو پور ہیں ان کے بننے کا ٹائم ایک ہے. ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ خالق کائنات نے آپ کی برین ڈیولپمنٹ کو اور انگلیوں کے پوروں کی میکنگ کے ٹائم کو ایک رکھا ہے. اور دنیا میں آج جو ماڈرن بات کی جا رہی ہے وہ DMIT کی بات کی جا رہی ہے, مائنڈ میپنگ کی بات کی جا رہی ہے, جس کے ذریعے صرف انگلیوں کو اگر سکین کیا جاتا ہے تو 90% بندے کی جو سٹرینگس ہیں اور جو اس کے جو چیلنج ہیں, جو رائٹ برین کتنا فنکشننگ ہے, لیفٹ برین کتنا ہے, اس کے لرننگ سٹائلز کیا ہیں, اس کا لیڈرشپ سٹائل کیا ہے, اس کا IQ کتنا ہے, اس کا EQ کتنا ہے, اس کا CQ کریٹیوٹی کوشنٹ کتنا ہے, اس کا AQ ایڈورسٹی کوشنٹ کتنا ہے, صرف انگلیوں کے پوروں کو سکین کر کے AI کے ذریعے یہ ڈیٹے میں کنورٹ ہوتا ہے اور ڈیٹے کے ذریعے جواب آ جاتا ہے. تو بچہ جو ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے اس کی انگلیوں کے پور بن رہے ہیں, تو سوچئے کہ وہ جو برین بن رہا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا. تو ماں اگر سٹریس میں ہوتی ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے انڈو پاک اور بالخصوص جو ہماری پٹی ہے اس میں سب سے زیادہ میرا خیال ہے عورتوں کو سٹریس ہی اس وقت دی جاتی ہے جب وہ زچگی میں ہوتی ہیں, جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں. تو وہ 9 ماہ کا ٹائم اور اس کے بعد کے 3 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ سب سے مشکل ترین وقت ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ اتنا ایک چیلنجنگ وقت ہے کہ جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوری طور پہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ماں کو ممتا دے دیتا ہے, اور ممتا کا جو محبت کا ہارمون اور کیمیکل ہے وہ سیروٹونین ہے. وہ اس قدر مقدار میں سیروٹونین آکسیٹوسن وہ بڑھتا ہے کہ ماں جو ہے اس کے سب سے بڑی جو اس کی تعریف ہے وہ ممتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کیمیکل کو بڑھا دیتا ہے. تو وہ جو اتنا سینسٹیو وقت ہے اس میں ہمارے ہاں ساسیں مشکل وقت دیتی ہیں, اس میں ہسبینڈ مشکل وقت دیتے ہیں, اویئرنیس نہیں ہے. ہم لاکھ تنقید کریں دنیا میں, جو یہودی ہیں ان کی, اسرائیل کے لوگوں کی جتنی مرضی تنقید کریں, لیکن دشمن سے بھی کوئی اچھی چیز سیکھ لینی چاہیے. وہاں پہ جب ماں جو ہے وہ اپنا, ایک عورت جو ماں بننے لگتی ہے سب سے زیادہ اس کی کیئر کی جاتی ہے, اس کو دنیا کی بہترین کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, اس کو اس طرح کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں, اس کو پزلز دیے جاتے ہیں وہ حل کرتی ہے, اور اس کو بہترین خوراک دی جاتی ہے, اس کو مثبت سوچ, باقاعدہ ٹریننگ اس کی ملتی ہے کہ تم نے مثبت سوچنا ہے کیونکہ جو بچہ ہے وہ کل کو لیڈ کرے گا. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ماں کو نفسیاتی مریض بناتے ہیں اور کل کو جو بچہ ہے وہ بھی نفسیاتی مریض بن کے دندناتا انہی سڑکوں پہ پھرتا ہے. ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان کے اندر لوگ ذہنی عوارض کے شکار ہیں تو کیا اس سے پاکستان کی معیشت اور پروڈکٹیوٹی پہ بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ 100% پڑتا ہے صافی صاحب. اصل میں دیکھیں ہمارے جو سیاستدان ہیں, صاحب اقتدار ہیں, جو ہمیں سن رہے ہوں گے, خدارہ میں عرض کروں کہ اقتدار, طاقت اور پیسے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہر شعبے کا ہر علم آپ کو پتہ ہے. آپ اپنے شعبے کے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو کسی شعبے میں اگر کام کرنا ہے تو جو پہلے سے ایکسپرٹ موجود ہیں, اگر کسی نے ویل انوینٹ کر دیا ہے اس کی ہیلپ لیں. اس وقت پاکستان کی اپنی وہ تمام فیکٹری ہیں جن میں پروڈکشن ہوتی ہے اور ایکسپورٹ ہوتی ہے, میں ٹاپ 10 کی بات کر رہا ہوں, یعنی ٹاپ 10 آپ کے جو ایکسپورٹ کے سورس ہیں, فرض کریں ٹیکسٹائل سیکٹر میں چلے جاتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا صافی صاحب, ان میں سے کئی میرے کلائنٹس ہیں. ان کے ہاں جب ہم مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, اس کے ٹریننگز کرواتے ہیں, سیشنز کرواتے ہیں, سیمینارز کرواتے ہیں, پھر ان کو طریقہ کار بتاتے ہیں, ان کی پروڈکشن بہتر ہو جاتی ہے. یعنی جس فیکٹری میں 26,000 ملازم ہیں, اگر ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے, ان کی اکانومی بہتر ہو جاتی ہے, تو 24-25 کروڑ کے ملک کی پروڈکٹیوٹی کیسے بہتر نہیں ہوگی. تو دنیا میں جتنے بھی پروڈکٹیو کنٹری ہیں وہ ہیپی کنٹری ہیں, وہ خوش کنٹری ہیں. دبئی جیسے ملک میں پچھلے کئی سال پہلے منسٹری آف ہیپینس بنی ہے, گوگل پہ جا کے سب ذرا سرچ کریں, ہیپینس کی منسٹری بنی ہوئی ہے, اس کا باقاعدہ ایک منسٹر ہے. تو یہاں پر تو ابھی یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, ابھی تو اس پہ کام ہی نہیں ہوا. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو کرونا کا دور گزرا اس کی وجہ سے بھی ذہنی مسائل میں بہت اضافہ ہوا, تو یہ پاکستان میں جو یکدم ذہنی مسائل کی شرح بڑھی ہے تو اس میں کیا کرونا کا بھی کوئی کردار ہے؟
دیکھیں اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پوری دنیا میں کووڈ کے بعد کی دنیا، کووڈ سے پہلے کی دنیا، کبھی دنیا کہتی رہی جی فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کی دنیا، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کی دنیا، پھر دنیا میں ایک بڑا کرائسس آیا، وہ تھا جی سیکنڈ ورلڈ وار، اس سے پہلے کی دنیا، اس کے بعد کی دنیا۔ دنیا میں جو بڑی بڑی وبائیں آئی ہیں وہ اتنی بڑی نہیں تھیں، لیکن یہ کووڈ کیونکہ بہت بڑا تھا اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا، کروڑوں لوگ دنیا سے چلے گئے۔ تو کووڈ سے پہلے کی دنیا اور کووڈ کی بعد کی دنیا میں اگر دیکھیں تو بہت سی چیزیں تو پازیٹیو ہیں، لیکن کچھ چیلنج بھی ہیں۔ وہ چیلنج یہ ہیں کہ بڑی دنیا کے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ایک ڈرامہ ہے، انہوں نے ڈیتھ دیکھی اپنے پیارے کی، اور یہ کروڑوں لوگ ہمارے ارد گرد میں سے گئے ہیں، ہمارے سیل فون میں ابھی بھی ان کے نمبر سیو ہیں لیکن وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ تو بڑی دنیا کے اندر ایک موت کا خوف جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں وہ کووڈ کے بعد کیونکہ دنیا ڈیجیٹلائز ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر سکے۔ جس طرح میں اکثر مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ نیا آئی فون آیا ہے، وہ لوگ اپ گریڈ ہو کے 16 سے 17 لے لیتے ہیں لیکن اپنی سوچ کو اپ گریڈ نہیں کرتے۔ تو بڑی دنیا جب کرائسس آتی ہے، اصل میں کرائسس ہوتا ہے اپ گریڈ کرنے کے لیے، تو اگر آپ وہ اپ گریڈ نہیں خود کو کرتے تو آپ وہیں رہ جاتے ہیں جہاں پر آپ ہیں۔ تیسری جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے کیونکہ اس دوران کیونکہ آئسولیشن تھی، بڑی دنیا کے اندر آئسولیشن چلی گئی ہے۔ بڑی دنیا اس طرح سے ملتی نہیں ہے، آن لائن ہی کام چلا لیتی ہے، کال کر لیتی ہے۔ ہم آپ سے بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کسی نے بیٹھنا چاہیے، آپ بھی مجھے کہتے ہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن بڑا بڑا عرصہ گزر جاتا ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے گپ لگانے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ بڑا کچھ زوم، آن لائن، اس پہ شفٹ ہو گیا ہے۔ انسان کو بقول اشفاق احمد صاحب کے پاکستانی، ہر پاکستانی کو ایک کندھا چاہیے جس پہ وہ سر رکھ کے رو لے اور اس کا کتھارسس ہو جائے۔ تو ہر بندے کو ایک بندے کی ضرورت ہے، ہر بندے کو ایک ہاتھ پکڑنے والا، ایک محبت کرنے والا، ایک بغیر جج کیے سننے والا چاہیے، اور وہ معاشرے میں بڑے کم اور تھوڑے افراد موجود ہیں۔